मैं एक स्कूल टीचर थी। 6 माह तक एक शख्स स्कूल जाते हुए मेरा ताक़ब करता रहा, मगर वो एक बार भी पीछे ना हटा। और फिर एक दिन इसकी वालदा मेरा रिश्ता लेकर आ गई और फिर हमारी शादी हो गई। कुछ माह बाद जब मैं मैके आई और फिर वापस अपने घर आई तो ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए कि मेरा शोहर। मैं घर में सबसे बड़ी बहन थी। वालिद साहब स्कूल टीचर थे। अब्बू की मुलाजमत से घर का गुजारा बमुश्किल होता। जब मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो घरेलू हालात को देखते हुए मुलाजमत का सोचा कि अपने बाप का सहारा बनूं, जबकि वालिद साहब मेरी शादी के फ़र्ज से सबकदोश होना चाहते थे। अम्मी जान ने इनसे कहा, आयशा के अब्बू, जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता इसे मुलाजमत करने दो। अच्छा है कुछ पैसे हाथ आ जाएंगे तो इस रकम को जोड़कर आयशा का जहेज़ तैयार कर लूँगी। बेटी की इज्जत ससुराल में अच्छे जहेज से होती है, क्योंकि यही हमारे माशरे का दस्तूर है। अब्बू कहते कि ज़माना ख़राब है, बेटियों को वक्त पर ही इनकी घर का कर देना चाहिए। अम्मी के समझाने पर बलाखिर अब्बू ने मुझे इजाज़त दे दी। उन्होंने महकमा तालीम में अपने दोस्त से कहकर मुझे स्कूल में टीचर लगवा दिया। ताहम ये शर्त रखी कि बेटी बुर्का ओढ़कर पढ़ाने जाया करोगी। जब मैं तालबा थी बुर्का नहीं पहनती थी, अलबत्ता चादर ले लिया करती थी। अब निकाब की भी शर्त अब्बू ने लगा दी तो मुझे बड़ी उलझन हुई कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। अम्मी ने समझा बुझा कर मुझे पुरस्कून किया। बोली, बेटी तुम्हारा कॉलेज घर से ज़्यादा दूरी पर ना था, मगर अब जहाँ नौकरी करने लगी है वो स्कूल कदरे दूर है और तुम्हें अकेले जाना होगा। तुम चूँकि अच्छी सूरत वाली हो, हम चाहते हैं कि तुम पर कोई बुरी नज़र ना डाले। मैं वाकई काफ़ी खूबसूरत थी। सोचा अम्मी अब्बू ने ठीक ही सोचा होगा। कराची जैसे बड़े शहर में किसी लड़की का रोज़ अकेले आना जाना वालिदैन के लिए फ़िक्र का बायस तो बनता ही है। मैं अब बुर्का पहन कर पढ़ाने जाने लगी। मैं सीधे रास्ते जाती और कभी इधर उधर ध्यान ही नहीं दिया। ताहम कुछ दिनों से मैंने महसूस किया कि जब मैं सड़क के चौराहे पर पहुंचती हूँ तो कोई मेरा ताक़ब शुरू कर देता है। ताहम मैंने कभी मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ बुज़दिल वाक़या हुई थी, लिहाजा इसको डांटने और घरकने की भी मुझ में हिम्मत नहीं थी। महीनों ये सिलसिला चलता रहा और मैं काफ़ी परेशान और शशोपंज का शिकार रही। कभी सोचती कि खुद इससे पूछूं कि वो मेरा पीछा क्यों करता है, और कभी सोचती कि अम्मी अब्बू को आगाह कर दूं। फिर ख्याल आता कि वो क्या तदराक करेंगे, बल्कि मुझे ही घर बिठा लेंगे कि आगे ही अब्बू ने मुश्किल से इजाज़त दी थी। मैंने सोचा जब मैं इसे घास नहीं डालूंगी तो एक दिन आप ही मायूस होकर पीछे आना छोड़ देगा। करते करते 6 माह यूं ही गुजर गए। ताक़ब करने वाला भी शायद दिल गुर्दे वाला था कि थका ही नहीं। शायद कि वो अच्छी तरह मेरे चाल चलन का अंदाज़ा कर रहा था। ना तो वो मुझे मुखातब करता और ना ही कोई बात करता, बस स्कूल तक मेरे पीछे चलता रहता। मैं इस इंसान पर बहुत हैरान थी। मैं 3-4 दिन बीमारी के बायस स्कूल ना जा सकी। शायद वो इन दिनों में भी आता रहा था, लेकिन एक रोज़ ये तलस्सम टूटा जब एक साहब अपनी वालदा के हमरा मेरा रिश्ता तलब करने आ गए। मैंने कमरे की ओहट से इसे बाहर सोफे पर बैठा देखा तो हैरान रह गई। ये एक लगभग 30 बरस के साहब बेजायदाद खूबसूरत और खुश अखाल आदमी थे। इनकी वालदा ने बताया कि इनके बेटे ने एक रोज़ मेरी एक झलक इस वक्त देखी थी जब मैं स्कूल जाने को अपने फ्लैट की सीढ़ियाँ उतर रही थी और मेरे हाथ में किताब गिर पड़ी थी। उसे उठाने को मैंने नकाब उठा लिया था और फिर नकाब गिराकर फुटपाथ पर आ गई थी। इस एक झलक ने इनके दिल पर बिजली गिराई और वह कच्चे धागे से बंधे रोज़ाना मुकर्ररा वक्त पर मेरे पीछे आने लगे। लेकिन अब बेटी भी साबित कदम रही, जिससे मेरे बेटे को इसकी शराफत का यकीन हो गया और वो हमारे सर हो गया कि शादी करूँगा तो इसी लड़की से। इसी गर्ज से ये मुझे हैदराबाद से यहाँ लेकर आया है। वालिद साहब ने अनजान लोग समझ कर के देखे भाले भी नहीं रिश्ते से इनकार कर दिया, मगर इनकी वालदा आए दिन आ जाती और अब्बू से हाँ के लिए इसरार करती कि इनका बेटा इन्हें मजबूर कर रहा है। जब इन लोगों का इसरार बहुत ज़्यादा बढ़ा तो अम्मी ने समझाया कि देख परख ले, क्या पता बहुत अच्छे लोग ही क्यों ना हों, वो लोग आखिर इतना इसरार कर रहे हैं। यूँ भी बेटियों के लिए रिश्ते वक्त से मिलते हैं। वालिद साहब ने इन लोगों से अता पता दरियाफ्त किया और कहा कि कुछ दिन बाद सोचकर जवाब दूंगा। मेरे इस दीवाने का नाम इसरार था।
اسرار نے بتایا کہ وہ ایک بزنس مین ہے اور اس نے اپنے شو روم کا پتہ بھی دیا۔ والد صاحب نے ایک دوست سے تذکرہ کیا جو بزنس کرتے تھے اور اسرار کے شو روم کا مقابل ان کا بھی شو روم تھا۔ چچا اشفاق نے ابو کو اسرار کے بارے میں تمام معلومات بہم پہنچا دیں کہ آدمی بہترین ہے، صاحب دولت ہے اور کھرا انسان ہے۔ اس کی ساکھ مارکیٹ میں بہت اچھی ہے، رشتہ برا نہیں ہے۔ میں اس کے ایک دوست زکا سے آپ کو ملوائے دیتا ہوں جو میرا بھی دوست ہے، بااعتماد آدمی ہے اور اسرار سے ان لوگوں کے خاندانی مراسم ہیں۔ زکا صاحب سے ابو ملے، انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے، تاہم بیوی کچھ تیز طبیعت کی تھی، ساس سے نہ بنی تو طلاق لے لی۔ وہ اسرار کی ماں کی خالہ زاد بہن کی بیٹی تھی۔ اس کی ماں بھی تیز اور جھگڑالو قسم کی عورت تھی۔ یوں شادی کے کچھ ماہ بعد ہی طلاق تک نوبت آ گئی۔ اسرار طلاق نہ دینا چاہتا تھا، مگر لڑکی کی ماں نے لڑکی کا گھر اجاڑ کر ہی دم لیا۔ اس طلاق میں اسرار کا کوئی قصور نہ تھا۔ تب سے دوسری شادی کے لیے ان کی والدہ کسی اچھے گھر سے نیک لڑکی کی تلاش میں تھی۔ دوبارہ کہتا ہوں کہ رشتہ برا نہیں ہے، باقی آپ خود سوچ سمجھ لیں۔ اسرار ایک پروقار اور پرکشش شخصیت کے مالک تھا۔ والد صاحب نے سوچا بیٹی بہانی تو ہے، لڑکا کماؤ اور خوشحال ہے، چلو میری بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور لڑکا بھی اس کی قدر کرے گا۔ انہوں نے ہاں کہہ دی۔ یوں میری قسمت میں میرا تعاقب کرنے والا ہی لکھا تھا اور اسی سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں اسرار کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ ان کو جیسے سارے جہاں کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ والدین کے گھر سفید پوشی کے پیچھے غربت چھپی ہوئی تھی اور جہاں دولت کی کمی نہ تھی، نوکر چاکر عیش و آرام سبھی کچھ تھا۔ سارا گھر نوکر چاکر ہی سنبھالتے، کھانا بھی کوک ہی بناتا۔ میں نے نوکری بھی چھوڑ دی۔ اسرار مجھ سے کہتے یار تم نے مجھے تڑپایا ہے۔ جب تمہارے والد رشتے سے انکار کر رہے تھے تو میں ان دنوں اتنا پریشان تھا کہ کیا بتاؤں۔ میں تمہیں کسی صورت بھی نہیں کھونا چاہتا تھا۔ صد شکر کہ اللہ نے میری سن لی اور میرے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ زندگی بہت حسین گزر رہی تھی۔ شوہر اتنا پیار کرتے کہ میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کرتی۔ انہی دنوں میں امید سے ہوئی، اسرار کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ میرا اتنا خیال رکھتے، مہنگے سے مہنگے ہسپتالوں میں ہم چیک اپ کے لیے جاتے، ساس سسر سبھی واری صدقے جاتے۔ سال بعد میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کی پرورش میں کھو گئی۔ اسرار نے اپنی بیٹی کے ڈھیر سارے کھلونے اور اس کا روم اس کی پیدائش سے پہلے ہی سجا رکھا تھا۔ شوہر مجھ پر فریفتہ تھے اور ان کا کاروبار بھی خوب ترقی کر رہا تھا۔ دن پر لگا کر اڑتے رہے۔ اسرار مجھے بہت کم میکے جانے دیتے کہ تمہارے بغیر میرا 2 دن بھی گزارا نہیں۔ یوں غم کا سایہ بھی سسرال والوں اور اسرار نے مجھ پر پڑنے نہ دیا۔ میرے خاوند کا گاڑیوں کا کاروبار تھا۔ کاروبار کو وسعت ملی تو انہوں نے حیدرآباد سے کراچی سکونت پذیر ہونے کا فیصلہ کیا۔ پہلے کراچی میں گھر اور شو روم خریدا اور پھر ہم کراچی شفٹ ہو گئے، جس کو ان دنوں عروس البلاد کہا جاتا تھا۔ ہنسی خوشی دن گزر رہے تھے۔ ساس سسر نندیں دیور سبھی حیدرآباد میں قیام پذیر تھے۔ وہ کبھی کبھی ہمارے پاس رہنے کو کراچی بھی آ جاتے تھے۔ میں ان کی خاطرداری میں کوئی کمی نہ رکھتی اور وہ میری بہت عزت کرتے تھے۔ 4 ماہ بعد اسرار مجھے میکے چھوڑ کر گئے۔ میں گھر آئی تو دیکھا ابو کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ کچھ دن میں ان کی تیمارداری میں لگی رہی، مگر اسرار نے مجھے کوئی فون نہ کیا۔ میں کال کرتی تو وہ کال نہ اٹھاتے۔ یوں 1 ماہ تک میری خبر نہ لی۔ میں پریشانی کے عالم گھر اور شو روم پر فون کرتی، مگر نوکر کچھ نہ بتاتے، بس اتنا کہتے کہ بزنس کے کام میں وہ آج کل بہت مصروف ہیں۔ گھر بھی کم جاتے اور شو روم پر بھی کم ملتے تھے۔ کاروبار اپنے بزنس پارٹنر کے حوالے کیا ہوا تھا۔ ایک روز میں خود ہی اپنے گھر چلی گئی۔ وہاں یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ ایک عورت کے بہت قریب بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے گھبرا کر اٹھ کے میں نے تھوڑا وویلا کیا تو انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور مجھے کہنے لگے کہ اتنا بھی کیا ہو گیا ہے جو اس قدر شور مچا رہی ہو، اور مجھے گاڑی میں زبردستی بٹھا کر میکے چھوڑ گئے۔
کہ تم خود کیوں آ گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسرار کا اس عورت سے کیا تعلق تھا اور یہ کب سے شروع ہوا۔ جن دنوں ہماری زندگی بہت خوشیوں بھری گزر رہی تھی، اچانک میری زندگی میں غم کا سایہ ٹوٹ پڑا۔ خوشیوں کے دن سدا نہیں رہتے۔ اچانک ایک خطرناک طوفان دبے قدموں میری زندگی میں بھی آیا اور ساری خوشیاں بہا لے گیا۔ ایک روز شوہر کے رشتہ دار دو خواتین حیدرآباد سے کراچی ہمارے گھر آ کر ٹھہری۔ دونوں بہنیں تھیں۔ انہوں نے اسرار کو اپنا کزن بتایا۔ خیر میں نے اس بات کا کوئی نوٹس نہ لیا کہ سسرالی رشتہ دار تو اکثر آیا ہی کرتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ ہر اچھی بیوی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو اہمیت دیتی ہے۔ جب اسرار مجھے ہر طرح کا عیش و آرام دے رہے تھے، میرا اور میرے گھر والوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، تو میں کیوں نہ ان کے مہمانوں کا خیال کرتی۔ میں نے ان مہمان خواتین کی خاطر تواضع میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ یہ عورتیں پہلی بار ہمارے گھر آئی تھیں۔ میں نے سسرال میں بھی کبھی ان کو دیکھا اور نہ ہی ان کے بارے میں سنا تھا۔ دونوں خوش شکل تھیں، لیکن تیز ترار اور فیشن کی بھی دل دادا تھیں۔ وہ میرے سامنے میرے شوہر کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی اور کہتی، ہم پہلی بار آئے ہیں، کیا خبر پھر کبھی آنا ہو یا نہ ہو، ہم کو سمندر دکھانے لے جائیں، گھمائیں پھرائیں تو صحیح، آپ کی بیگم تو بچی کے ساتھ مصروف رہتی ہیں۔ میں کہتی، اسرار ان کو آپ گھما پھرا لائیں کیونکہ میرب چھوٹی ہے، میں اس کے ساتھ سیر کو نہیں جا سکتی۔ ان میں جو خاتون بڑی تھی اس کا نام شائستہ اور دوسری کا شمائل نام بتاتی تھی۔ وہ شائستہ کو باجی کہتی تو میں بھی انہیں باجی بلاتی۔ شائستہ باجی اسرار کو میرے بھائی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، تاہم میں نے غور نہ کیا کہ جس طرح شائستہ باجی اسرار سے اپنائیت کے ساتھ گپ شپ کرتی ہیں، اسی طرح شمائل نہیں بولتی۔ وہ میرے سامنے زیادہ تر خاموش اور سنجیدہ ہی رہتی۔ میں نے سمجھا کہ یہ شاید سنجیدہ مزاج ہے، اسی وجہ سے زیادہ نہیں بولتی ہوگی۔ اسرار ان عورتوں کو اپنے ساتھ سیر سپاٹے کو لے جانے لگے۔ چند ہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ میرے جیون ساتھی ان خواتین کی کمپنی میں زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا رنگ ڈھنگ بدلنے لگا، اپنے لباس اور وضاقتہ پر بہت توجہ دینے لگے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ بدل رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ میں سوچ میں ڈوبی ہی رہ گئی۔ سیر کے بہانے یہ لوگ ہوٹل اور ریسٹورانٹ میں بھی جانے لگے۔ 10-11 بجے کے گئے شام کے بعد واپس آتے۔ میرا ماتھا ڈھنک گیا۔ اسرار میری ذات سے بالکل ہی غافل اور بیگانہ ہو رہے تھے۔ کھانے کی میز پر وہ میری کمی کو محسوس نہ کرتے اور نہ ہی مجھے آواز دے کر یا کسی ملازمہ کو کہہ کر پکارتے۔ نوکر کھانا لگا دیتے اور یہ تینوں ڈائننگ ہال میں جا کر مزے سے گپ شپ کرتے ہوئے کھانا کھاتے۔ جب جی چاہتا بغیر مجھ کو اطلاع کیے ایک گاڑی نکال کر سیر کو چل دیتے۔ مجھے لگتا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر اب مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک بار میں نے شکوہ کرنے کی کوشش کی تو اسرار نے سخت لہجے میں کہا، عائشہ، مجھے تم سے ایسی کم ظرفی کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ تم جانتی ہو کہ وہ ہماری مہمان ہیں، 2-4 چلی جائیں گی۔ میں نے بہت صبر سے اس حادثے کو برداشت کیا۔ بالآخر وہ دن آ گیا کہ اسرار ان دونوں خواتین کو ان کے گھر پہنچانے حیدرآباد چلے گئے۔ وہ انہیں اپنی کار میں ساتھ لے کر گئے تھے، ایک روز کا کہہ کر، مگر ہفتے بعد لوٹے۔ کہا کہ امی بیمار تھیں اس لیے ان کی طرف ٹھہر گیا تھا۔ حیدرآباد سے آنے کے بعد ان کی طبیعت بڑی عجیب سی ہو گئی، جیسے ہر وقت کسی سوچ میں ڈوبے رہتے۔ مجھ سے بہت کم بات کرتے، نہ جانے ان کو کیا ہو گیا تھا۔ میری تو کیا اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہ کرتے۔ بیمار ہوتی تو کہتے کہ امی کو بلوا لو، ان کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کو دکھلا لو۔ اپنے شو روم سے آ کر کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جاتے۔ ایک بار اس رویے پر امی نے ان سے بات کی تو لڑنے لگے، تب وہ بھی ڈر کر خاموش ہو رہی۔ مجھے سمجھایا کہ بیٹی، مردوں کو گھر سے باہر بزنس وغیرہ کے 100 طرح کے مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کسی سے لین دین کا معاملہ ہو یا کوئی کاروباری الجھن ہو، بہتر ہے کہ تم ابھی صبر کرو، خدا تم دونوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائے، یہ چند روز میں آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر ایسا نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کے اور میرے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہو گئی۔ میں بات کرنے کی کوشش کرتی تو جواب نہ دیتے، اگر قریب ہونے کی کوشش کرتی تو جیسے انہیں غصہ آنے لگتا تھا۔
میں انہیں ان کی مجھ سے محبت یاد دلاتی تو وہ بھڑک جاتے، جیسے وہ میرے پاس ہو کر بھی میرے پاس نہیں تھے۔ اور پھر ایک روز ان کو شمائل کی طرف سے کوئی ایسا پیغام ملا کہ وہ مجھے ابو کے گھر چھوڑ گئے اور پھر 1 ماہ تک خبر نہ لی، اور میں خود ہی گھر چلی گئی جہاں وہ شمائل کے بہت ہی قریب بیٹھے پائے گئے، اور پھر احتجاج پر مجھے تھپڑ مار کر میکے چھوڑ گئے۔ 2 ماہ گزر گئے، اسرار نے کوئی فون کیا اور نہ ہی مجھے لینے آئے۔ میں سخت پریشان تھی، دل میں منفی سوچوں کا تلاطم برپا تھا۔ سسرال فون کرتی تو وہ بھی مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیتے بلکہ صبر کرنے کو کہتے۔ میں ابو کے آگے ہاتھ جوڑتی، خدا کے لیے مجھے میرے گھر پہنچا دیجیے، ایسا لگتا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ بالآخر ابو مجبور ہو کر پہلے میرے گھر گئے، مگر اسرار نہ ملے۔ پیغام چھوڑ آئے مگر جواب نہ آیا، تو وہ حیدرآباد ان کے والدین کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اسرار نے اپنی سابقہ بیوی یعنی شمائل سے دوبارہ نکاح کر لیا ہے۔ اسرار سے طلاق کے بعد شمائل نے دوسری شادی کی، مگر دوسرے شوہر سے بھی نباہ نہ ہو سکا تو اس سے بھی خلا لے لی۔ اب دوبارہ میرے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ وہ ساس کی بھانجی تھی۔ بہن ان کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی، معافی تلافی ہو گئی اور یوں شمائل کو انہوں نے دوبارہ سے بہو قبول کر لیا۔ مجھ سے ان لوگوں نے اس راز کو چھپا رکھا تھا۔ والد صاحب کو اسرار کے والد نے سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ شمائل کا باپ ہے اور نہ بھائی، وہ میری بیوی کی بھانجی ہے، دوسرے شوہر نے طلاق دے دی ہے۔ پھر سے ادھر رخ کر لیا۔ میں اس نکاح کے حق میں بالکل نہ تھا، شاید میری بیوی بھی اس کو قبول نہ کرتی، مگر شمائل نے طلاق بھی خود اصرار کر کے حاصل کی تھی، اور اب خود دوبارہ سے اس کو نہ جانے کیسی راضی بھی اسی نے کیا ہے۔ اسرار نے اس کے ساتھ دوبارہ شادی اپنی مرضی سے کی تھی، اس میں ہمارا کوئی ارادہ اور اختیار شامل نہیں ہے۔ ہم بیٹے کے آگے مجبور تھے اور آپ لوگوں سے معافی چاہتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے بیٹے نے دوبارہ اپنی پہلی بیوی کو نکاح میں لانا تھا تو پھر میری بیٹی سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد کیوں کی؟ اسرار کے والد نے کہا کہ میں اس کو بلواتا ہوں محترم، آپ خود ہی اپنے داماد سے بات کر لیں۔ انہوں نے اسرار کو فون کیا کہ گھر آ جاؤ، تم سے ملنے کچھ مہمان آئے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں وہ آ پہنچا۔ والد صاحب کو دیکھتے ہی اس کا رنگ بدل گیا۔ اس سے پہلے کہ ابو اس سے بات پرس کرتے، اس نے پیش قدمی کر دی، کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں آپ جو کہنے والے ہیں، اس لیے جو آپ پہلے ہی سن لیں۔ فی الحال آپ کی بیٹی آپ کے گھر رہتی رہے گی، میں خرچہ دیتا رہوں گا۔ اگر اس کو یا آپ کو یہ منظور نہیں ہے اور طلاق لینا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں، مگر میری بیٹی مجھے دینا ہوگی۔ رہ گیا دوسری شادی کا سوال، تو مرد دوسری اور تیسری شادی کرتے ہی ہیں۔ میں نے بھی کچھ غلط نہیں کیا۔ میری پہلی بیوی نے جذبات میں آ کر علیحدگی کی بات کر دی تھی اور اس کی ماں نے اس کی طلاق دلوا دی تھی۔ میں 2 بیویوں کی کفالت آسانی سے کر سکتا ہوں، تو آپ کس بات کی باز پرس کرنے والے ہیں مجھ سے؟ یہ ٹیکا سا جواب سن کر والد صاحب بغیر بات بڑھائے گھر آ گئے۔ جب مجھے اور امی کو احوال بتایا، یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر سکتے ہیں۔ اس روز میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اتنا کہ پھر رونے کی حسرت نہ رہی۔ میں نے اسرار سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بات نہ کرتے۔ 3 ماہ اور یوں ہی گزر گئے۔ ایک بار پھر ابو بڑھاپے کی لاٹھی ٹیکتے ان کے در پر گئے اور پوچھا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر دو، تاکہ میری بیٹی تمہارے انتظار میں اپنی زندگی برباد نہ کرتی رہے۔ نہیں بسانا تو طلاق دے دو، تاکہ میں اپنی بیٹی کی کسی اور جگہ شادی کر دوں۔ میری زندگی کا چراغ تو اب گل ہونے کے قریب ہے، میرے بعد اس کا کیا بنے گا؟ اسرار نے ابو کو وہیں جواب دیا، میری بیٹی مجھے دے جاؤ اور اپنی بیٹی کی طلاق لے جاؤ۔ انہوں نے آ کر مجھے اسرار کے جواب سے آگاہ کیا۔ میں بیٹی کو خود سے جدا نہ کر سکتی تھی، لہٰذا کہا کہ ابو جان فی الحال خاموشی اختیار کر لیں، دیکھیں تو کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ مجھ کو طلاق کا لفظ سن کر ہی وحشت ہوتی تھی۔ اپنے شوہر سے دائمی جدائی کا تصور جان لیوا تھا۔ نکاح باقی رہے تو پھر سے جیون ساتھی کے پلٹ آنے کی آس رہتی ہے۔ خرچے کا مسئلہ نہ تھا، اسرار خرچہ دینے پر راضی تھے،
मगर फ़िलहाल साबका बीवी से शादी की खुशी मनाने में खोए हुए थे। सोचा क्या खबर शुमाइल से कितनी देर चलती है ये शादी। वो तंद मिजाज जो 2 बार पहले ही खुला ले चुकी है, ज़रूर दोबारा मसाइल पैदा करेगी और मैं ज़रा ठंडे मिजाज की थी। सोचती कि ज़रूर वो एक दिन मेरी तरफ पलट कर आएंगे। यूं ही 2 साल गुजर गए और इस आस में निकल गए। मीरब 6 बरस की हो गई। इस दौरान वो इससे मिलने 4 बार आए। 2 बार इसकी सालगिरह के दिन उसे तोहफे देने और 2 बार ईद के दूसरे दिनों में। ताहम आध घंटे में ही बैठकर चले गए। बाकी घर वालों में से सिर्फ अब्बू से बात की, मुझसे बात की ना ही मेरी माँ से। बस अपनी बेटी को प्यार किया और चले गए। मुझको इनके इस तर्ज अमल पर पहले हैरत हुई, फिर नफ़रत महसूस होने लगी कि किस किस्म का पत्थर दिल शख्स है। शमाइल से इतना ही प्यार था तो दरमियान में मेरा ताक़ुब करते मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने तो शादी से कबल इससे बात तो दरकिनार इसको देखा तक ना था और ना ही ये कोई मेरी लव मैरिज थी। अब्बू मुझे परेशान देख देख कर कुड़ते और बला आखिर एक दिन दिल के दौरे से ये जहान छोड़ गए। ये सदमा भी मेरे लिए बहुत बड़ा था कि अब वही मेरा आसरा थे। भला आखिर अब्बू की वफ़ात के बाद मैंने मुस्तकिल माँ के पास ही रहने का फ़ैसला कर लिया और इसरार के घर लौट जाने की आरज़ू को दिल में दफन कर दिया। मुझे शादी के नाम से नफ़रत हो चुकी थी तो इसरार से तलाक का मुतालबा करके भी क्या करती। अब तो मेरी ज़िंदगी का महवर मेरी बेटी ही थी। इसको मैंने ना इसरार के हवाले किया और ना ही सौतेली माँ के। मैंने दोबारा स्कूल में मुलाजमत कर ली और इसरार से खर्चा लेना भी बंद कर दिया। मुझे इससे खर्चा लेना गवारा ना था। रूखी सूखी खा कर अपनी बेटी को परवान चढ़ाया। इसरार के शुमाइल से 3 बच्चे हो गए और इसने मीरब को बिल्कुल ही भुला दिया। जब वो मेरे वालिद की वफ़ात पर भी नहीं आया तो अब अगर आता भी तो अम्मी ना आने देती। शायद कि शुमाइल ने यही शर्त रखी थी कि इसरार दोबारा मेरे पास जाएगा और ना ही हमसे मिलेगा, और इसने अपनी प्यारी जोजा का कहा मान लिया, इसी का मान रखा और मुझसे कोई राबता ना रखा। मैं हैरान होती कि इंसान कितनी जल्दी बदल जाते हैं। इतनी मोहब्बत करने वाला शोर किस कदर बदल गया था कि उसे मेरी तो क्या अपनी बेटी की भी परवाह न थी और आंसू झड़ी की तरह मेरी आंखों से रवां हो जाते। मैंने खुद अपनी मुलाजमत में गर्क कर लिया कि अपनी बेटी को अच्छा पढ़ा लिखा सकूं। मेरी मीरब अब यूनिवर्सिटी जाने लगी थी। कभी कभी वो मुझसे पूछती कि मेरे बाबा कैसे दिखते थे, क्योंकि इसे अपने बाप की शक्ल भी याद ना थी। वो अक्सर मुझसे सवाल करती कि मामा आप अभी भी बाबा से मोहब्बत करती हैं ना, आपको आज तक भी बाबा के लौट आने का इंतज़ार है ना। जब मेरी मीरब ने तालीम मुकम्मल कर ली, मैं बीमार रहने लगी थी तो इसने मुलाजमत कर ली और मैंने नौकरी छोड़ दी। अब वो मेरा भी ख्याल रखती और मुलाजमत भी करती। इतवार का दिन था और मीरब को ऑफिस से छुट्टी थी। हमने सोचा कि आज बाज़ार से घर की ज़रूरी चीज़ें ले आते हैं। मैं और मीरब घर का सौदा सलफ लेकर लौट रहे थे कि मैंने बाज़ार में इसरार और शुमाइल और इनके बच्चों के हमरा देखा। वो लोग कार में थे और इसरार काफ़ी बदल चुका था। अब बढ़ापा इस पर उतर चुका था। लम्हे भर को कार हमारे सामने रुकी तो मैंने मीरब से कहा, देखो वो रहा तुम्हारा बाप। तुमको इसको देखने का बड़ा शौक था ना, तो देख लो उसे। वो सामने गाड़ी में बैठा है। मैंने हाथ के इशारा करते हुए कहा। मेरी मीरब ने एक झलक अपने बाप की देखी और फिर सिग्नल खुल गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। इन लोगों ने हमें ना देखा था। मीरब का चेहरा बाप की झलक देखकर अजीब सा हो गया, जैसे इसका कलेजा उछलकर हलक में आ गया हो। फिर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब घर पहुंचे तो मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने इसका सर अपनी गोद में रखा और इसे तसल्ली दी। इस दिन से आज तक मुझे चैन नहीं मिला, क्योंकि इसके बाद से मेरी बेटी बेहद डिस्टर्ब रहती है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो आज तक डिस्टर्ब है। मैं सोचती हूँ कि है काश कि मैं इसको इसके बाप की ये एक झलक भी ना दिखाती, तो वो इतनी मायूसियों का शिकार ना होती। वो अब अपने बाप से नफ़रत करने लगी थी। अक्सर चुप चुप रहती, जैसे हर वक्त किसी सोच में गुम हो। मैं अब पछताती कि काश वो एक झलक भी अपने बाप को ना देखती। वो मुझसे बार बार ये ना कहती, मामा मैं रोज़े महशर भी
اس شخص کو معاف نہیں کروں گی جس نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ میں اللہ سے فریاد کروں گی کہ اس شخص کو معاف نہ کرنا۔ کبھی وہ مجھے کہتی کہ ماما کاش ایک بار بابا مل جائیں، تو میں ان کا گریبان پکڑ کر پوچھوں گی کہ آخر کیوں عمر بھر لمحہ لمحہ پل پل میری ماں کو انتظار کی آگ میں جلایا؟ آخر کیا قصور تھا اس کا کہ نہ اپنایا اور نہ چھوڑا؟ تو پھر کیوں کیا تھا ان کا پیچھا؟